Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to continue my same topic which I have done previously as a part 1. So you can say this is part 2 and I'm continuing with the same topic, and the topic was basically like never get into relationship or marry a man with those kind of red flags, patterns or habits. So पहली जो मेरी अपार्टमेंट था उसमें मैं डिस्कस कर चुकी थी कि ऐसे इंसान जो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स हो अपने उसमें, कंप्लीसेंट हो अपनी नेचर में, एक तो वो, और एक जो पुअर कम्युनिकेटर हो वो, ऐसे लोगों से ना रिलेशनशिप बनानी चाहिए ना ही शादी करनी चाहिए. और मैंने उसको डिटेल में बताया था कि कंप्लीसेंट जो होता है वो क्या होता है और पुअर कम्युनिकेटर क्या होता है. अच्छा, इसमें अभी जो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिकली वो ये है कि ऐसा इंसान जो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना ना जानता हो, हु डजंट नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़, जो कि हर रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है. अब वो बाउंड्रीज़ मतलब doesn't know how to set the boundaries with other women, family, friend or work. So in 3-4 elements में aspects में उसको ये पता ही ना हो कि boundaries कैसे set की जाती हैं, and he allows every single thing to happen with him. He allows everyone to cross the lines constantly, and फिर जब आदत हो जाती है तो constantly लोग line cross करते रहते हैं, and that person couldn't say no, couldn't set the boundaries. So this is an alarming sign, this is a red flag. अच्छा, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मर्द है वो नॉर्मल आवर्स से लेट आवर्स तक काम कर रहा है और अपने काम को ही सारी प्रायोरिटीज़ उसने अपने काम को ही दी हुई हैं, एंड ही डजंट नो हाउ टू set the boundaries where he need to stop consuming himself that much at workplace or give that much time, क्योंकि वहाँ पे वर्क उसको कंट्रोल कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है. So when he just come back to family or home, he doesn't have time or energy to give it to the family, especially partner or wife or kids. तो फिर आगे जाके अच्छा, शुरू में तो ये होता है कि औरतें इसको कह देती हैं कि भाई बिकॉज दे मोस्टली वुमेन जो डिपेंड करती हैं अपने मर्दों पे, उसकी बात कर रही हूँ, तो उनके इसमें होता है कि इसका तो काम ही है, इसको तो करना ही है. और स्पेशली आजकल के दौर में जब इतनी एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा ही काम करना चाहता है ताकि अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सके. अप टू सर्टेन एक्सटेंट that's alright, okay, there is no harm in it. लेकिन उस इंसान पे जो अगर नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा आवर्स काम कर रहा है, जो भी है उसके वर्क इन्वायरमेंट में, जो भी इन्वायरमेंट हो, अगर एक तो काम को अपने ऊपर सवार कर लिया कि सिर्फ काम 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 हो जा रहा है वो, एंड सेकंड थिंग कि वहाँ पे वो लिमिट नहीं ड्रॉ कर पा रहा, अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पा रहा जो हेल्दी बाउंड्रीज़ में आती हैं, तो आगे जाके ये चीज़ें रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लर्ट. तो ऐसी मर्द जो हर औरत को वो एक्सेस दे देते हैं, या तो ख़ुद ऐसी एक्सेस रखते हैं और कोशिश करते हैं हर औरत को अप्रोच करने की, हर लड़की को अप्रोच करने की, ताकि उससे फ्लर्ट कर सकें, और फिर इसी तरीके से वो दूसरी औरतों को भी वो एक्सेस दे देते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं ताकि वो अपनी लाइन क्रॉस कर लें और वहाँ पे एक फ्लर्टिशियस किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप हो और एक कनेक्टिविटी बने, ताकि वो अपने काम को एक डिफरेंट लेवल पे लेके चल रहे हों. और फिर ये होता है कि वो जो फ्लर्ट होता है वो उस तरह की जो आपस में बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है और फिर आगे जाके चीज़ें रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, क्योंकि इन दैट वे यू बेसिकली ओपन द डोर्स फॉर द irrelevant और indifferent behaviors. आपके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से ओपन डोर करने से. हो सकता है कि आप उन औरतों के साथ जिनके साथ आप फ्लर्ट करते हो, या वो औरतें जो आपके साथ फ्लर्ट करती हों, उनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो, लेकिन जब आप घर में जाते हो तो अपनी वाइफ या अपनी पार्टनर के साथ उस तरीके से
ریلیشن شپ یا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں رکھ پا رہے, آپ کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے ان کے ساتھ. سو بیسکلی یو روننگ یور ریلیشن شپ ان دیٹ وے. اسی طریقے سے اگر ایسا انسان جو اپنی فیملی ممبرس کو یا اپنے فرینڈس کو ایک لمٹ بھی نہیں رکھتا, ایک سیٹ باؤنڈریز کے ساتھ نہیں لے کے چلتا ریلیشن شپ, تو وہ بھی ایونچولی امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے پرسنل ریلیشن شپ پہ, بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب بھی کبھی کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی انسان جب اپنی باؤنڈریز نہیں سیٹ کرتا ہے تو وہ ایک پوری دنیا کو ایکسیس دے دیتا ہے, چاہے وہ اچھی ایکسیس ہو یا بری ایکسیس ہو, اچھے وقتوں کے لیے برے وقتوں کے لیے واٹ ایور, تو وہ ایکسیس دے دیتا ہے اپنے لوگوں کو. اب لوگ اس کے ساتھ جس طرح سے چاہیں رویہ اختیار کریں, فلرٹ کریں, انوالو ہوں, اچھا بولیں برا بولیں, اچھی عادتیں ڈالیں بری عادتیں ڈالیں, ان کے ذہنوں میں ڈفرینٹ طرح کی باتیں فیڈ کریں, ہیمر کریں, سو مینی ویز پیپل ڈو اے لاٹ آف تھنگ بیہائنڈ دا سین. تو اس طریقے سے ان اپروپریٹ بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے جو کہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کے پارٹنر کو, آپ کی وائف کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر والوں کو. تو اس میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے ایسے مرد کو کہ ان کے اندر کس ٹائپ کے ان اپروپریٹ کریکٹرسٹکس ہیں, بیہیویئر ہیں, اور وہ اپنی باؤنڈریز میں کتنے ہیلدی ہیں, اپنی باؤنڈریز کو کتنی پرائورٹی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو ایسا کوئی مرد نظر آتا ہو جس میں یہ ایبلٹی نہ ہو کہ وہ اپنی پرائورٹیز سیٹ کر سکے, ہر چیز الاؤ کر رہا ہے, ہر کسی کو ایکسیس دے رہا ہے, ہر کسی کو اپروچ کر رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ دا مین ٹو گیٹ ان ٹو ریلیشن شپ ود اور میری ود. The another one is I want to talk about here is ایسا انسان جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ رکھتا ہو, جو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایکسیپٹ نہ کر سکتا ہو, پازیٹیو فیڈ بیک ایکسیپٹ نہ کر سکتا ہو, اپنے خلاف کوئی بات نہ سن سکتا ہو, اور ایسا انسان جس کو آپ کو اپنی فیلنگ ایکسپریس کرتے ہوئے, اپنی ڈیزائرز ایکسپریس کرتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہو, آپ کو خوف ہو, آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں نے کچھ اس طرح سے ایکسپریس کیا, بولا, اپنے بارے میں جو بھی آپ کی فیلنگس ہیں, ڈیزائر اس کے بارے میں بتایا, تو اس بندے کا منہ بن جائے گا, یا میرے ساتھ انڈیفرنٹ بیہیویئر ہو جائے گا, یا ریئیکشن آئے گا, واٹ ایور. سو دیٹ از آلسو ناٹ دا پرسن ٹو گیٹ ان ٹو میری ود, بیکاز وہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا, تو وہاں پہ گرو کی یا ایوالو ہونے کی کوئی ایبلٹی نہیں رہ جاتی ہے. سو اے پرسن ہو ایکچولی موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل کہ ہم عورتیں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ اسپیشلی ہمارے کلچر میں, ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم when it comes to sexual things, تو ہم عورتیں نہ چاہتے ہوئے بھی بینیفٹس دیتے ہیں, سیکشول بینیفٹس دیتے ہیں اپنے پارٹنرس کو اور ہسبینڈس کو, تاکہ ہم ان کی فیلنگ کو ہرٹ نہ کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر سپریسنگ آور فیلنگس اینڈ ڈیزائرز اینڈ سیکشول تھنگس, کیونکہ ہم بول نہیں سکتے, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بولا تو یا تو آپ کو الزام ملے گا کہ یو آر کریکٹر لیس, یو آر ولگر, یو آر ولنریبل, اور یا تو آپ کی فیلنگس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا جائے گا کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے کے. تو ان چیزوں کے ڈر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں, از ڈبل ڈیمیج, you're damaging yourself in both sides. تو اس چیز کا ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کو انسیٹسفائی چھوڑ دیتی ہیں, اٹ لیوز یو انسیٹسفائی, اور لیٹر آن یہ آپ کو ہانٹ کرتی ہیں آ کے آپ کی لائف میں, پھر آگے جا کے ایک بڑا سا پھر ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. سو بہتر ہے کہ بگننگ میں ہی اس کو ریئلائز کر لیا جائے, اور جب آپ کو ریئلائز ہو جائے دین یو ہیو ٹو لیٹ دیٹ پرسن گو. Second, the other point I want to discuss here is about the emotional abuse. Emotional abuse میں بیسکلی آ جاتے ہیں ایسے بیہیویئر اور سچویشن جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ, دیٹ پرسن کنٹینیوسلی ایموشنلی ابیوزنگ یو. ارلی میں آپ کو ایک پیٹرنس نظر آنے لگ جاتے ہیں, ایک خاص رویہ آپ کو
سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور آپ کے کس بات سے کون کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، کس طرح سے ایموشنلی آپ کو مینیپولیٹ اور ابیوز کر رہا ہے. تو وہاں پہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت سمجھ جائیں اور اس چیز کی ضرور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ جو فاؤنڈیشنل بیہیویئر اور ایکشنز ہوتے ہیں ان دا بگننگ وہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز مور ایموشنل اینڈ فزیکل ابیوز لیٹر آن. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس وقت اگر ایموشنل فزیکل ابیوز سے گزر رہا ہے، آئی مسٹ سے کہ وہ اپنے لوکل ایریاز کے کاؤنسلس کو ضرور کانٹیکٹ کریں اور کوئی بھی ہاٹ لائن ہو وہاں پہ ضرور کانٹیکٹ کریں اور اس کو ضرور ڈسکس کریں. ڈونٹ لیو اٹ لائک دیٹ، کیونکہ آگے جا کے یہ آپ کے لیے اور بڑی مصیبت بن جائے گا، اور آج جو آپ مصیبت جھیل سکتے ہیں وہ آگے جا کے مزید ملٹیپلائی ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ نہیں کر سکیں گے.